بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی جو شیخ محترم کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا خلاصہ اردو زبان میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو اردو ہندی سمجھتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو عظیم شرف اور عزت سے نوازا ہے، اور ایسے امتیازات عطا کیے ہیں جن سے دوسری مخلوقات محروم ہیں۔ میرے بھائی، ذرا تصور کیجئے اور دیکھیے کہ انسان کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی قد و قامت کیسی ہے، اس کی ہیئت کیسی ہے، تمام مخلوقات میں ممتاز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو بہت سارے امتیازات عطا کیے ہیں، ان تمام میں سب سے عظیم نعمت اور سب سے عظیم امتیاز عقل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے نوازا، لیکن اس عقل سے اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو محروم رکھا ہے۔ یہی انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنی عقل کو کھو دے، زائل کر دے، تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت ہی افسوس کا مقام ہے اگر ہم اپنے سماج و معاشرہ میں غور کریں اور اس کا جائزہ لیں، تو سب سے بڑی مصیبت جو سماج کے اندر آج پائی جاتی ہے وہ یہ ہے نشاور چیزوں کا استعمال۔ نشاور چیزیں کافی تعداد میں لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کتنی فیملی تباہ و برباد ہو گئی، کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں، چوری، لوٹ مار، ڈکیتی، قتل و غارت گری کے شرح میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور حد تو یہ ہے کہ جو لوگ نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ آخر میں چل کر کے خودکشی بھی کر جاتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں میرے بھائیوں نشاور چیزوں کے استعمال کے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت میں بھی جو عقل مند لوگ تھے، باشعور لوگ تھے، ان نشاور چیزوں کی مذمت کرتے تھے، اور جب اسلام آیا، اسلام نے اس کی مذمت کی اور بالآخر کلی طور پر اسے حرام بھی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، تھان وغیرہ اور فال کے تیر، پانسے کے تیر، یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، پلید ہیں، ان سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت و بغض کو قائم رکھے اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے۔ کیا تم لوگ اس سے باز آؤ گے؟ میرے بھائیوں، ذرا اپنے سماج و معاشرہ کا جائزہ لیں۔ اس خطرناک چیز کے استعمال سے کتنی طرح کی نفرتیں سماج کے اندر پھیلتی ہیں اور کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ ایک عظیم فریضہ نماز سے کس طرح لوگ غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، جب انسان کی عقل کھو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر لے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا گناہ کر لے اس کو وہ احساس نہیں کر پاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی نقطۂ نظر سے یہ سراسر حرام ہے، لیکن باوجود اس کے ہمارے سماج میں لوگ بڑی تعداد میں ان نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز کا استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عرق اہل النار او عصارت اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ ہے یا جہنمیوں کے پیپ وغیرہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیو، کتنی خطرناک چیز ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں نشاور چیز شراب کو پیتا ہے اور وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ آخرت میں جو پاکیزہ شراب ہوگی وہ اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں ان نشہ آور
چیزوں کے استعمال کا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان ہٹ جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیو۔ ایک انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، غیر مومن کہا جانا اس کو قطعاً گوارا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک انسان کے دل میں ایمان اور خمر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ شخص شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے، اور اگر ایمان مضبوط ہے اس کے اندر تو وہ شراب نہیں پی سکتا۔ میرے بھائیوں، اتنے سارے شراب کے اور نشاور چیزوں کے نقصانات ہیں، ہم تمام لوگوں کو اپنے سماج معاشرہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، جو لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتلانا چاہیے، ان کو اس کے جو نقصانات ہیں ان سے ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہماری آل و اولاد میں، ہمارے بال بچوں میں سے اگر کوئی شخص اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ان کو بھی تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح تربیت بھی کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہ نہ بنے، ہم جواب دہی سے ہم بچ جائیں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ کریں۔ اگر اس طرح کی ذمہ داری ہم اپنے بال بچوں کے تعلق سے نہیں ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کہ یہاں ہم سے پوچھا جائے گا اور اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، جواب دہی دینی پڑے گی، اور ہم اس جواب دہی سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم لوگ خود ان نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آل و اولاد کو بھی ان سے بچائیں، اپنے سماج و معاشرہ کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ یا رب ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخش، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اس دنیا میں فرما تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔